أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورت اسراء یا سورت بنی اسرائیل کی آیات ہیں، اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو یہ ہدایات جاری فرمائیں کہ اپنے مخاطبت میں، خطاب میں کلام جو ہے بہتر انداز میں ادا کریں. اب اس کو سمجھیں کہ ایک تو ہے اسلوب دعوت، کہ جب ہم کسی کو دعوت دینے کے لیے جائیں اسلام کی، یا مسلمانوں کو جا کے ہم دعوت دیں بھئی نماز پڑھو، تو اسلوب دعوت میں بھی ہمیں یہی حکم ہے کہ جب اللہ کے رستے کی طرف بلاؤ تو بڑی دانائی سے اور مواعظ حسنہ سے بلاؤ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت کا معنی ہوتا ہے دانائی، والموعظۃ الحسنۃ اور مواعظ حسنہ، اس سے دعوت. اور اسی طرح قرآن مبارک کی آیت مبارک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، خطاب فرمایا ہے اپنے پیارے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ میرے محبوب اگر آپ سخت دل ہوتے، پرشروع ہوتے، تو آپ کے ارد گرد جو پروانوں کی جماعتیں ہیں یہ منتشر ہو جاتی. اسی طرح بعین ہی ایک حدیث مبارک ہے جو صحیح حدیث ہے، میرے محبوب نے جب اپنے صحابہ میں سے 2 صحابہ کو چن لیا اور ان کو اپنا نمائندہ بنا کے اپنی طرف سے سفیر بنا کے یمن کی طرف بھیجا، حضرت ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی، یہ بڑے علم والے صحابہ. تو میرے محبوب نے ان کو بھی یہ نصیحت فرمائی کہ دیکھو تم یمن کی طرف جا رہے ہو، تو جب وہاں پہنچ جاؤ اور ان لوگوں کو دین کی طرف دعوت دو، بلاؤ، سمجھاؤ، تو اس کا اسلوب یہ ہونا چاہیے کہ یسرا ولا تعسرا، آسان آسان دین کی باتیں سمجھاؤ، انہیں مشکلات میں نہ الجھاؤ. بشرا ولا تنفرا، انہیں اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کے رحمتوں کی، جنتوں کی خوشخبریاں، بشارتیں دو. ان کو یہ نہیں کہ بھئی ہر وقت ان پر ایک خوف مسلط کر کے ان کو دین اسلام سے نفرت دلا دو.
اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک تو ہے اسلوب دعوت، کہ جب ہم کسی مسلمان کو بھی دعوت دیں گے تو اس کو بھی بڑے حکیمانہ انداز میں دانائی سے دعوت۔ ایک آدمی ہے بے نماز ہے، ایک آدمی ہے اللہ معاف کرے گناہوں میں الجھا ہوا ہے، ایک آدمی ہے اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے شراب میں، کباب میں، شباب میں ڈوبا ہوا ہے۔ اب اس کو نکالنا ہے تو حکمت سے، طریقے سے، موعظہ حسنہ سے، بڑے نرم انداز میں ان کو دعوت دے گی، کیونکہ جو دعوت اسلوب اور حکمت سے دی جائے وہ دلوں میں اتر جاتی، اور جو بات نفرت سے کی جائے اس کا اثر نہیں ہوتا۔ ایک ہمیشہ بات یاد رکھیں۔ اسی لیے ایک واقعہ آتا ہے تاریخ میں، اس کا ذکر ہے کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما دونوں بھائی ہیں، اولاد علی ہیں، نواسۂ نبی ہیں، رضی اللہ عنہما وارضاہ۔ دونوں ایک سفر میں تھے کہ دیکھا ایک بوڑھا آدمی وضو کر رہا ہے، لیکن اس بیچارے کو وضو کرنے کا صحیح ڈھنگ نہیں آتا، طریقہ نہیں آتا، صحیح وضو نہیں کر رہا۔ جیسے ہمارے بھی آج بہت سارے لوگ ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن سیکھتے نہیں کہ وضو کرنا کیسے۔ حالانکہ وضو کرنا ایک علم ہے، سیکھنا چاہیے آدمی کو۔ تو اب دونوں بھائی بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ یہ بزرگ آدمی ہے، سن رسیدہ ہے، اور وضو غلط کر رہا ہے، اور جب وضو غلط تو مانا یہ ہے نمازیں غلط، جب وضو نہیں ہوگا تو نمازیں کیسے ادا ہوگی، جب وضو نہیں ہوگا تو تلاوت قرآن منع ہے، کیسے ہاتھ لگائے گا بغیر وضو۔ اور غریب اپنے علم میں سمجھ رہا ہے کہ میں صحیح وضو کر رہا ہوں۔ تو ان دونوں نے مشورہ کیا کہ بزرگ ہیں، عمر زیادہ ہے، ہماری عمر چھوٹی ہے، ہم بات کریں، بگڑ جائیں، محسوس کریں تو طریقے سے ہم بات کریں۔ انہوں نے آگے ان بزرگ سے کہا السلام علیکم، کیا حال ہے جی حضرت، خیریت ہے، مزاج اچھے ہیں، بات کی آرام سے، محبت سے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم دونوں بھائی ہیں۔ اس بزرگ نے کہا کہ ہاں بالکل تمہاری شکلیں ہی بتا رہی ہیں کہ بھائی ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا اختلاف اس بات میں ہو گیا ہے کہ ایک بھائی کہتا ہے کہ میں وضو صحیح سنت کے مطابق اور بہتر کرتا ہوں، دوسرا کہتا نہیں میرا وضو سنت کے مطابق۔ تو آپ ہمارے بزرگ ہیں، عمر رسیدہ ہیں، آپ بڑے ہیں، ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، آپ فیصلہ فرما لیں کہ ہم دو میں سے اچھا وضو کون کرتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ سامنے بیٹھ گیا، حضرت حسن نے وضو فرمایا، پھر حضرت حسین نے وضو فرمایا۔ انہوں نے کہا بابا جان اب فیصلہ فرمائیں۔ انہوں نے کہا فیصلہ یہ ہے کہ تم دونوں ٹھیک کرتے ہو، وضو میں غلط کرتا ہوں۔ بات سمجھ آ گئی۔ اب یہ بات تو کبھی نہیں بھولے گی، یہ محبت سے جو پڑھائی ہوئی بات ہے یہ کبھی بھول سکتی ہے؟ تو اس طرح جو بات ہے نا وہ دل میں اتر جاتی ہے بندے۔ اگر وہ کہتے ہیں بابا تم وضو غلط کر رہے ہو، کہتا جاؤ جاؤ، ابھی آپ کسی حاجی کو مسئلہ بتائیں، کہے گا جاؤ، اور مجھے پتا ہے جی، کیونکہ جب بتانے والے کا انداز صحیح نہیں ہوگا اگلا تو بگڑے گا ہی بگڑے گا۔ وہ تو غریب خدا جانے زندگی میں پہلی دفعہ آیا ہے، اسے کیا پتا بیچارے کو عمرہ کیا ہے، احرام کیا ہے، طواف کیا ہے، واجب طواف کیا ہے، طواف کے سنن کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں۔ غریب بیچارہ ایک اجنبی ہے۔ اور ایک
ایسی عبادت ہے جو زندگی میں وہ پہلی دفعہ کر رہا ہے، تو وہ آپ کی شفقتوں کا محتاج ہے، آپ کی محبت کا محتاج ہے کہ اگر آپ دین جانتے ہیں، دین سمجھتے ہیں، تو بڑے پیار سے محبت سے پوچھیں حضرت کہاں سے آئے، کیسے آئے، ماشاءاللہ اللہ آپ کی حاضری قبول فرمائے، عمرہ قبول فرمائے، ہم یہاں رہنے والے ہیں، تو محسوس نہ کریں کہ تھوڑی سی بات میں بھی عرض کر دوں تو وہ بات سنے گا انشاءاللہ، تو وہ بات اس کے دل میں اتر جائے گی۔ تو اس لیے ایک تو حکم ہے دعوت دینے کا کہ جب کسی کو دعوت دو تو بڑے اسلوب سے اور مواعظ سے اور حکمتوں سے، اور اگلا نہ مانے پھر بھی برداشت کرو۔ دیکھا نہیں انبیاء علیہ السلام کی دعوت، حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں 950 سال میں نے دعوت دی، 9.5 دن نہیں، 9.5 مہینے نہیں، 9.5 سال نہیں، 950 سال، یعنی تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 9.5 صدیاں بیت گئیں دعوت دیتے دیتے، اور ان کی دعوت کے لیے کئی نسلیں بدل گئی، دادے مر گئے، بیٹے مر گئے، پوتے مر گئے، پھر اور نسلیں ہو گئیں، لیکن نے کہا اللہ میاں میری بات نہیں سنی، جب بھی میں ان کو بلاتا ہوں یہ بھاگتے، جب بھی ان کو میں تیری توحید کی بات کرتا ہوں کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں، چہرے پہ کپڑا ڈال دیتے ہیں، میری شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ میں نے ان کو میرا مولا، میں نے ان کو میدانوں میں کھلے بھی دعوت دی ہے، میں نے ان کو گھر جا کے چپکے سے بھی دعوت دی ہے، لیکن یہ کسی طور بھی ماننے پہ تیار نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ میرے محبوب رحمت دو عالم، اس سے آپ اندازہ کریں کوئی برداشت کی بات ہے کہ حضور کے محبوب ترین آپ کے چچا ہیں حضرت سیدنا حمزہ ام النبی المصطفیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ بطل الاسلام اور محبوب محمد مصطفیٰ، آپ ذرا اندازہ کریں نا، آپ کا کوئی مخالف سامنے آ جائے، اللہ معاف کرے، آپ کیسے بات کرتے ہیں؟ آپ کا کوئی تھوڑا سا اختلاف ہو آپس میں، آپ دیکھیں ایسے بات کریں گے، اللہ معاف کرے کہ وہ زبان نقل کرنے میں بھی ڈرتی ہے۔ حضور اب فاتح بن کے بیٹھے ہیں، پورا مکہ فتح ہو گیا ہے، حنین فتح ہو گیا ہے، طائف فتح ہو گیا ہے، مدینہ منورہ فتح ہو گیا ہے، خیبر فتح ہو گیا ہے، تبوک فتح ہو گیا ہے، تقریباً یعنی حول ام القریٰ جو ہے سارا فتح ہو چکا ہے، اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا ہے، اور اب حضور جو چاہے، اب تو اختیار ہے، اقتدار ہے۔ ایک آدمی آتا ہے اور بھری مجلس میں آ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، سلام کرتا ہے اور کہتا ہے عرفتنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے پہچانا ہے؟ حضور نے چہرے پہ نظر فرمایا کہ ہاں پہچانا ہے، تم وحشی ہو نا میرے چاچا کے قاتل۔ اندازہ کریں اب آپ وقت کا بادشاہ ہے اس وقت محمد الرسول اللہ، یعنی آپ کے پاس دونوں بادشاہ ہیں، دین کے بادشاہ، دنیا کے بادشاہ، سب علاقہ فتح ہو چکا ہے۔ اب حضور کے حکم ایسے حکم دینے کی دیر ہے، اس کے ٹکڑے نہ ملتے، اور پھر سیدنا حمزہ کا قاتل نہیں، قتل کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کیا، قتل کرنے کے بعد سیدنا حمزہ کا پیٹ مبارک چاک کر کے آپ کے اندر سے کلیجے نکالا، یعنی ظلم کی کوئی انتہا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا ہاں میں نے پہچانا ہے۔ اس نے کہا حضور اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے بھی امان مل سکتی ہے، میرے لیے بھی گنجائش ہے؟
اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو آپ مجھے معافی دے سکتے ہیں اور اللہ بھی مجھے معاف کر دیں گے، میں تو اتنا بڑا مجرم ہوں۔ حضور نے فرمایا وحشی الاسلام تہدم ما کان قبلہا، اسلام کی تو شان ہی یہی ہے کہ جو پہلے گناہ ہیں سب مٹ جائے۔ اسلام تو نام اسی کا ہے۔ جب تم کلمہ شہادت پڑھ لو گے تو سارے گناہ معاف، یہدم ما کان قبلہ، جو تم سے گناہ ہوئے سب معاف ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ان سب بندوں کو گواہ کر کے آپ کی خدمت میں کہتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، حضور مجھے بیعت کریں۔ حضور نے بیعت الاسلام کی، مسلمان ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو وحشی، تم مسلمان ہو گئے اور صحابی بن گئے، تم جہنم کی آگ سے بچ گئے، جنت کے راستے پہ چل آئے، لیکن ایک بات ہے، میں تمہیں حکم نہیں دیتا، میں حکم نہیں دیتا، ایک بات ہے میں کہتا ہوں۔ یعنی اب دیکھیں شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور حکم دے دے، پر میں نہیں حکم نہیں دیتا ہوں، ایک بات ہے بس، اگر تمہیں برا نہ لگے تو جب میری مجلس میں آؤ تو ذرا سامنے نہ بیٹھا کرو، مجھے چچا یاد آ جاتے ہیں، آخر میرا چچا ہے اور مظلوم شہید ہے۔ وحشی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا وجود اگر آپ کی تکلیف کا باعث بنتا ہے میں آپ کے سامنے نہیں آؤں گا۔ بات ختم ہو گئی، یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے اس دن آؤں گا جب آنے کے لائق بنوں گا۔ بس چلا گیا بھائی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ہے اسلوب حکیمانہ اور رحیمانہ۔ کیا تم اپنے مخالف کو ایسے معاف کر دو گے؟ ٹھنڈے دل سے سوچو، کیا تم اپنے مخالف کو معاف کر دو گے؟ تمہاری مسجد میں حنفیوں کی مسجد ہو، کوئی آ کے زور سے آمین کہے، اٹھا کے باہر پھینک دیں۔ اہل حدیثوں کی مسجد ہو اور وہاں رفع دین نہ کرے، کان سے پکڑ کے باہر نکال دیں گے، کافر ہو گیا۔ یہی اسلوب ہے دعوت کا، یہی اسلام کا طرز زندگی ہے، اور یہی ہمیں ہدایات ملی ہیں کہ ایک حدیث تو یاد رکھو لیکن پوری زندگی حضور کی یاد نہ رکھو۔ ایمانداری سے اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج کوئی دیوبندیوں کی مسجد میں بریلوی ٹھہر سکتا ہے؟ بریلویوں کی مسجد میں کوئی دیوبندی ٹھہر سکتا ہے؟ اچھا، سب سے بے ضرر جو جماعت ہے نا وہ تبلیغ والے ہیں۔ یہ بے ضرر کے لوگ ہیں بیچارے، امرت دھارا ہر بیماری کا علاج ہے اور بات کرتے ہی نہیں غریب، نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ مسئلہ نہ قصہ نہ کہانی، زیادہ بابا کلمہ شریف سیدھا کر دو، نماز پڑھ لو، السلام علیکم۔ وہ غریب اگر کسی دوسری کی مسجد میں چلے جائیں، کہتے ہیں کہ کپڑے اٹھا کے بستر اٹھا کے باہر پھینکو اور جگہ پاک کرو، ناپاک لوگ اندر آ گئے۔ اب ٹھنڈے دل سے اپنے اعمال پہ غور کرو۔ یہ جو ہمارے اسلامی ملکوں میں، اسلام کے ملکوں میں قتل ہے، مسجدوں میں، عبادت خانوں میں، یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان کی شان ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے مقابلے پہ سب کہیں گے جی ہم تو حضور کے غلام، آمنہ کے لال کے غلام، حضور کا نام چومنے والے۔ حضور تو اپنے مسجد میں نصرانیوں کا وفد ہے، عبد المسیح کا وفد ہے، 60 آدمی ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ تو کافر ہیں، نصرانی ان کو کہاں ٹھہرانے؟ فرمایا میری مسجد میں ٹھہراؤ۔ یا رسول اللہ یہ کافر ہیں،
حضور نصرانی ہے اور مسجد کون سی؟ تیری میری بنائی ہوئی مسجد نہیں، وہ مسجد محمد رسول اللہ جس کو حضور نے بنایا، مسجد نبوی۔ ہمارا ایمان ہے ذرہ ذرہ مدینے کا پاک، اور پھر مسجد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندو میری مسجد میں ٹھہرا دو۔ دو باتیں ہیں، اول تو ہمارے پاس کوئی گیسٹ ہاؤس، کوئی ریسٹ ہاؤس ہے نہیں کہ جہاں ہم پروٹوکول کے تابع اپنے مہمانوں کو ٹھہرائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب مسجد میں ہوں گے تو ہمیں نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے، قرآن سنیں گے، شاید ان کے دل میں بھی اللہ کا قرآن اتر جائے، اس میں حرج کیا ہے؟ آج بھی اگر تم اتنی فراخ دلی سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آؤ تو ایمان سے کہو جھگڑے ختم نہ ہو جائیں، یہ قتل اور خون ریزی اور یہ فساد فی الارض جو ہے یہ بند نہ ہو جائے۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ جب مسلمان نماز پڑھ رہا ہو اور مسجد کے باہر دو آدمی پہرے پہ کھڑے ہوں، آدمی کو ڈوب نہیں مرنا چاہیے کہ ہمیں نماز میں بھی امان نہیں؟ جب آدمی عید کا دن ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، لیکن ہم ہتھیاروں کے سائے میں نماز ادا کریں۔ کافر ملک میں مسلمان آرام سے نماز پڑھے، اپنے ملک میں ڈرے، قتل، فساد، خون ریزیاں، انا للہ و انا، یہ سارا قرآن نہیں پڑھتے ہیں کہ واللہ لا یحب الفساد، ان اللہ لا یحب المفسدین، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور یہ سارا قرآن نہیں پڑھتے ہو کہ شرک کے بعد جو اللہ نے سب سے بڑی سزا رکھی ہے وہ کسی انسان بے گناہ کے قتل کرنے پہ رکھی ہے۔ کیا قرآن تمہاری آنکھوں سے اوجل ہو گیا؟ کون سا لفظ ہے جو قرآن نے، اللہ نے فرمایا من یقتل مؤمنا متعمدا، جو کسی کو جان بوجھ کے قتل کرے فجزاؤہ کیا ہے؟ جہنم، اور صرف جہنم نہیں، خالدن فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ہمیشہ جہنم میں تو مشرک رہتا ہے، مسلمان تو کبھی نہ کبھی نکلے گا نا، لیکن خلود کا لفظ جو ہے وہ تو کافروں کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے قاتل کے لیے بھی کہا کہ جہنم خالدن فیہا غضب اللہ علیہ۔ بھائی جب جہنم آ گئی تو لفظ جہنم تھوڑی تھی، پھر ہمیشہ کے لیے خلود کا لفظ آ گیا، تھوڑی سا لفظ، اس کے بعد پھر میں نے غضب اللہ، اللہ کا غضب ہے اس پہ، وَلَعْنَهُ، اللہ کی لعنت ہے اس پہ، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا مُهِينًا۔ آپ دیکھو کون سا لفظ ہے جو اس آیت میں نہیں آیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ نے فرمایا کہ ساری دنیا مٹ جائے یہ میرے لیے آسان ہے ایک بندے کے قتل ہو جانے، اور ہم بے گناہوں کو مار ڈالیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر ہم کہیں مسلمان ہیں جی ماشاءاللہ۔ جھگڑا کیا ہے جی؟ آپ نے کہا جی وہ دیوبندی ہے، وہ بریلوی ہے، وہ جناب سنی ہے، وہ جناب شیعہ ہے، وہ جناب دیکھو اہل حدیث ہے، وہ دیکھو جناب اہل حدیث حدیث کو نہیں مانتا ہے، وہ اہل قرآن۔ خدا کا نام لو، اور کوئی بڑے مسئلے نہیں ہیں، کوئی بڑے مشکلات نہیں ہیں جو اگر تم اعتدال کا دامن نہ پلا لو، خیر امت بن جاؤ، امتن وسطا بن جاؤ، اور معاملے کو حل کرنے والے بن جاؤ تو بڑے آرام سے حل ہو سکتا ہے۔ وہ ایک مسجد میں جھگڑا ہو گیا کہ آمین زور سے کہو یا ایسا، اور لڑ پڑے مولوی آپس میں۔ خیر جی انگریزوں کا زمانہ تھا، کیس بن گیا، مقدمہ بنا، کورٹ میں گیا، ہائی کورٹ تک پہنچ گیا۔ ہائی کورٹ کے جج کے سامنے جب گیا اس نے کہا دونوں پارٹیوں کو 6 مہینے سزا دے دو۔ اس نے کہا میں نے دلائل جو سنے ہیں مسلمانوں کے دونوں پارٹیوں کے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آمین بالسر بھی ہے، آمین بالجہر بھی ہے، لیکن آمین بالشر تو کہیں نہیں ہے۔
آہستہ آمین کہنے کے دلائل بھی ہیں، زور سے کہنے کے دلائل بھی ہیں، لیکن یہ تو کسی کتاب میں نہیں کہ آمین پہ لڑ پڑو۔ تو اللہ کے لیے میں بار بار کہتے کہتے میری تو زبانیں خشک ہو گئیں، اور کہ خدا کے لیے مسائل کو سمجھو، اور جتنا تم قریب کر سکتے ہو، جتنے جھگڑے تم یعنی مٹا سکتے ہو اتنے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں کہ ہم سارے جہان کے جھگڑے مٹا لیں گے، جو ہمارے بس میں ہے۔ کام محلے سے شروع ہوتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، پھر شہر میں آتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، اسی طرح بات بنتی ہے۔ لوگ یوں ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اخلاص کے ساتھ جھگڑے ختم کرنے کی کوشش کرو، نوجوانوں کی اصلاح کی کوشش کرو، مسلمانوں کو سمجھاؤ کہ تمہارا مقام، تمہاری عزت، تمہاری عظمت جو ہے وہ انصاف میں ہے، وہ عدل میں ہے، وہ مساوات میں ہے، وہ برداشت میں ہے، وہ مودت میں ہے، وہ رحمت میں ہے، وہ جھگڑے میں نہیں، وہ قتال میں نہیں۔ اللہ اکبر! دیکھا نہیں کہ جہاں جہاں صحابہ گزرتے گئے لوگ مسلمان ہوتے گئے، کوئی تلوار نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی اتفاق سے زبردستی ہو گئی تو ہو گئی۔ اچھا، لڑائی میں بھی عین لڑائی میں بھی انصاف ہے۔ اندازہ کرو، یعنی مکے پہ حملہ ہو رہا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں خبردار کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا۔ یہ جو بم رکھتے ہیں دیکھتے ہیں بوڑھے کتنے مریں گے، بچے کتنے مریں گے، کتنے بے گناہ الجھیں گے، کتنے بے گناہ مارے جائیں گے۔ دعا کرو اللہ ہدایت دے، پتہ نہیں دماغ کیوں الٹ گئے۔ اور حضور نے سبق دیا، فرمایا کہ من القصلا، جو ہتھیار پھینک دے اس کو کچھ نہیں کہنا۔ فرمایا من اغلق بابہ، جو اپنا دروازہ بند کر کے گھر میں بیٹھ جائے کچھ نہیں۔ کسی عورت پہ حملہ نہ کرنا، کسی بچے پہ حملہ نہ کرنا، چاہے کافر ہو یہودی ہو، اس کے مولوی اور پادری اور پنڈت پہ حملہ نہ کرنا۔ اور فرمایا اگر ان کافروں کے عبادت خانے ہیں، خبردار ان کے کسی عبادت خانے کو نہیں گرانا، ان کے کسی معبد کو نہیں گرانا۔ وہ گراتے ہیں، گرانے دو، اللہ بڑا ہمارا قادر ہے، وہ بدلہ لینے پہ قادر ہے۔ ہم کیا کر لیں گے مسلمان؟ ہم تو معذور ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، ہم کیا بدلہ لے سکتے ہیں؟ جب ہم اپنی طرف سے بلا وجہ لڑتے ہیں تو وہ اللہ کی مدد بھی آنا بند ہو جاتی ہے کہ چلو تم خود بدلہ لے لو پھر اپنا۔ ورنہ اللہ قادر ہیں، اللہ چاہے تو مچھر سے نمرود مر جاتے ہیں، اللہ چاہے تو پانی سے فرعون ڈوب جاتے ہیں، وہ تو قادر ہیں۔ جب ہم خود لڑنا شروع کر دیں گے تو پھر اللہ کی طاقت کہاں سے آئے گی؟ اللہ فرمائے گا جاؤ اپنا بدلہ لو۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے نا فلا یسرف فی القتل، اگر کسی نے تیرا قتل بھی کیا ہے تو زیادتی نہ کرنا، اگر زیادتی کرو گے تم ظالم بن جاؤ گے۔ انہ کان منصورا، مقتول کا ولی جو ہے اس کی اللہ کی طرف سے مدد اس وقت تک ہوگی جب تک وہ صبر کرے گا۔ حضرت صدیق کا ایک آدمی سے جھگڑا ہوا، بات بڑھتی گئی، حضور بھی کھڑے سن رہے ہیں، وہ اللہ کا بندہ گالیاں دینے پہ اتر آیا ہے، انسان ہے۔ حضرت صدیق برداشت کرتے رہے، آخر انسان ہے، حضرت صدیق کو بھی جوش آ گیا۔ جب حضرت ابو بکر نے جواب دیا تو حضور چلے گئے، بات ختم ہو گئی۔ بعد میں حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب تک وہ مجھے گالیاں دیتا رہا، لڑائی کرتا رہا اور وہ بلا وجہ، اور آپ سنتے رہے، اگر میں نے جواب دیا بجائے میری مدد کرنے کے آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے، پر میں ابو بکر جب تک تو چپ تھا تو اللہ کا فرشتہ تیری نصرت پہ کھڑا تھا، اور جب تو بول پڑا تو فرشتہ بھی چلا گیا تو محمد بھی چلا گیا۔
صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ہماری مدد کی تو ضرورت ہی تو خود بدلہ لینے پہ آ گئے. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک تو ہے اسلوب دعوت، کہ جب کسی کو دعوت دینی ہو تو اس میں بڑی حکمت ہو، موعظت ہو، اور اس میں بڑا انداز ہو کہ وہ دعوت جو ہے دوسرے کے دل میں گھر کر جائے. جو محبت سے سبق پڑھایا جائے وہ کبھی نہیں بھولتا ہے. میں نے شاید پہلے بھی کبھی سنایا ہو میرے استاد سے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، حضرت گمانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر، ولی من اولیاء اللہ. جلسے پہ کبھی مجھے بلاتے تھے، بس ان کی محبت ہے، ورنہ میں کیا اور میرے سب بزرگ تھے، محبت کی شفقت فرماتے تھے، چھوٹوں کو بھی بڑا بنا لیا. میں پہنچا رات کو تقریباً 3 بجے، سردی کا زمانہ تھا اور بے انتہا سردی. میں نے بڑی کوشش کی کہ طلباء کا دروازے کھل جائیں، کوئی طالب اٹھ جائے، کوئی کمرہ کھل جائے تو رات ہم کمرے میں گزار لیں گے طالبوں سے، استادوں کو تکلیف نہ ہو. لیکن طالب تو پھر طالب ہوتا ہے نا جی، اللہ رحمت کرے. اس کو تو اللہ پاک سمجھا سکتے ہیں اور تو کوئی سمجھا نہیں سکتا. ہم نے جناب دروازے کھٹکھٹائے، مارا، نیند میں بے ہوش ہے اسے. آخر ہم نے جناب اینٹ لے کے دروازوں کو ماری. اب ہم سردی میں بیٹھ ٹھہر رہے ہیں اور دروازے نہیں کھولتے. تو حضرت نے کہیں ہو گیا تو پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا مکی صاحب ہیں، اور طلباء کے دروازے کھولنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ کو پریشانی نہ ہو. انہوں نے کہا اچھا خیر ہے، کوئی بات نہیں، ان کو بلاؤ اور آئے. گھر میں گئے، تھوڑی دیر میں پھر تشریف لائے. سردی میں ایک چادر لپیٹی ہوئی ہے، ہم جناب کانپ رہے ہیں اور حضرت کے اوپر صرف ایک چادر سی ہلکی سی. آئے، کہنے لگے کہ ہاں آپ کی دادی کو میں نے دوسرے کمرے میں بھیج دیا ہے. تو یعنی حضرت کی جو اہلیہ تھی، میرے لیے دادی تھی بہرحال، تو میرے کمرے میں میرے بسترے پہ تم سو جاؤ اور یہ ساتھ تمہارے جو آدمی ہے یہ سو جائے، اور بس میں نماز کے لیے چلا جاتا ہوں. وقت تھوڑا رہ گیا ہے، میں بس یہ چلا جاتا ہوں. اب ہم کیا کہیں؟ نہ تو حضرت کے آگے بول سکتے ہیں، استاد ہیں. تو سارا کچھ کرنے کے بعد وہ تھوڑی دیر چلے گئے حضرت، پھر کنڈی کھٹکھٹائی. تو میں جلدی سے بھاگ کے دروازے پہ گیا تو کہتے وہ پانی گرم کر کے میں نے کہا آپ کو دے دوں تاکہ آپ کو تہجد کے لیے تکلیف نہ ہو. میں نے کہا حضرت میں تو فرض مشکل سے پڑھتا ہوں، حضرت نے آپ مجھے تہجد پڑھوا رہے ہیں. استاد کے آگے کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں گناہ گار آدمی ہوں، فرض بھی اللہ نصیب کرتا ہے، بدکار کے بندہ ہوں. میں کہا تہجد والا یا تہجدیں پڑھنے والا. تو اندازہ کریں کیا خیال ہے آپ کا، پھر اس کے بعد آدمی سو سکتا ہے؟ اور حضرت کا بستر کیا تھا؟ وہ ایک ہماری بلوچی سندھی رلی کہتے ہیں اس کو، گندی بھی کہتے ہیں، رلی بھی کہتے ہیں، وہ بچھی ہوئی تھی. اور جناب ایک پرانا سا سرانا تھا. میرے ساتھ جو آدمی تھا میں نے کہا یار تم ہمت کرو تو سو جاؤ، میں تو کچھ گندا آدمی ہوں، خناس قسم کا، پر مجھے تو اس بستر پہ تھوڑی نیند آئی. بس حضرت نے پانی گرم دیا ہے، میں وضو کرتا ہوں اور میں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں آج حضرت کی برکت سے. تو رات اسی طرح گزار لیں. یہ باتیں کو بھول سکتا ہے؟ آج حضرت قبر میں چلے گئے لیکن ہمیں تو وہ سبق یاد ہے. میں جب پڑھتا تھا نا ان کی خدمت میں، مجھے یاد ہے اچھی طرح، وہ تہجد کے وقت جب حضرت گزرتے نا ہماری چارپائیوں کے ساتھ قریب سے گزر کے مسجد جاتے تھے، تو میری چارپائی کے قریب کھڑے ہو جاتے اور کہتے طالبوں کو بھائی فقیرو اس کو نہیں اٹھانا، اس فقیر کو نہیں اٹھانا، یہ تہجد نہیں پڑھتا، اس کو نہیں اٹھانا، اس کو نہیں اٹھانا، ابھی بچہ ہے، کیا تہجد کوئی فرض تو ہے نہیں، اس کو نہ اٹھانا، نیند خراب نہ ہو. میں اٹھ کے میں نے کہا حضرت اٹھا تو دیا اور کیسے اٹھائیں گے، جوتے ماریں گے. اچھا فقیرہ اٹھ گئے چلو پڑھ لو 2 رکعت. ایسے استاد کہاں ملے؟ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اللہ پاک ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم سے ہمیں بھی کوئی کروڑواں حصہ ہی نصیب کر دے تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. یہ استاد ہم نے دیکھے تھے، آج ہیں ایسے استاد؟ نہ شاگرد ایسے ہیں نہ استاد ہے.
جب تک پڑھ رہے ہو شاگرد ہیں، سبق ختم السلام علیکم، ساتھ گزر جاؤ تو یوں کر کے کھڑے ہو جائیں گے، استاد کو ملنا نہ پڑے۔ سب سے زیادہ گیلا کون کرے گا؟ شاگرد۔ سب سے زیادہ غیبت اور نقصان کون پہنچائے گا؟ شاگرد۔ اسی لیے وہ کسی کا ہے نا کہ سادیہ شیرازیہ سب کے مدے کمزاد را، کمزاد چو ملا شود گلا کند استاد را۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک شہر سے گزر رہے تھے، بستی سے، تو کتوں نے حملہ کیا، تو حضرت نے جلدی جلدی پتھر اٹھا کے اپنی جان بچانے کے لیے مارنا چاہا تو پتھر زمین میں گڑے ہوئے تھے، اب وہ پتھر نکلے نہیں۔ اتنے میں خیر لوگ آ گئے، حضرت کو کتوں سے بچایا، تو فرمانے لگے کہ بھائی بچا، ماشاء اللہ شہر کے لوگ بڑے سمجھدار ہیں، پتھروں کو باندھ دیا ہے، کتوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال دعا کریں۔ اچھا اب یہ جو آیت ہے یہ سمجھو، وہ تھا اسلوب دعوت۔ ایک یہ ہے کہ آپس میں جب بات کرو تو وہ بھی بہتر بات کرو، وہ تو تھا نا جب کسی کو دعوت دینے جاؤ۔ ایک ہے کہ ویسے بات کرو، کافروں سے بھی بات کرو تو بہتر بات کرو۔ یہ نہیں کہ اس کو کہنا شروع کرو تم کافر ہو اور تم یہودی اور تم نصرانی اور تم ہندو اور تم بدکار اور تم تو تمہاری بات مٹی سنے گا وہ۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ میرا مدنی اپنے ایمان والوں سے کہو کہ جب بات کرو اچھی بات کرو، تیرے منہ سے پھول جھڑنے چاہیے، گالیاں نہیں نکلنی چاہیے۔ وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، آپ فرما دیجئے میرے بندوں کو کہ جب کہیں بات کریں اچھی بات کریں۔ ان الشیطان ينزغ بینہم، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب بتلا دے اپنی امت کو کہ شیطان جو ہے تمہارے درمیان میں جھگڑا ڈالتا ہے، جب تم بری بات کرو گے وہ بری بات کرے گا، پھر تم بری بات کرو گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ جھگڑا شروع فتنہ ہو جائے گا۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی سے بات کر رہے تھے، جب اس نے سخت بات کی تو حضرت عمر نے بھی سخت بات کی، اس نے پھر سخت بات کی، حضرت عمر اتنے جلال میں آئے کہ ارادہ کر لیا اس کافر کو قتل کر دینے کا۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ میرا مدنی ہدایت کرو، نہیں کوئی زیادتی نہ کرو، بات کرو تو آرام سے، بات کرو تو بہتر انداز میں، کیوں شیطان تو اسی موقع کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اور ان الشیطان، ان تاکید کے لیے کانا ماضی پہ کہ تمہارا بہت پرانا دشمن جو حضرت ابا آدم سے لے کر آج تک تمہارا دشمن ہے، اور جس کی دشمنی بھی کھلی ہوئی ہے، چھپی ہوئی نہیں۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، تمہارا دشمن ہے اور دشمن بھی کھلا ہوا، جس نے واضح چیلنج دیا ہوا ہے کہ میں اللہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو گمراہی میں ڈال دوں گا، میرا اللہ میں تیرے بندوں کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان کو آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا، ہر حال میں ان کو گناہوں میں ڈال کے جہنم میں چھوڑوں گا۔ اتنا بڑا دشمن انتظار میں ہے، اس کے فتنے سے بچ۔ ربکم اعلم بکم، اللہ اکبر، کتنی شان کے، دیکھو قرآن میں غور کیا کرو خدا کے بندو، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ اب ہمیں اولیاء اللہ کی صحبت ملنا جو ہے وہ مشکل ہو گئی ہے، اللہ والوں کی تلاش مشکل ہو گئی ہے۔ ایک تو قحط الرجال ہے، اللہ والے ملتے نہیں، اگر ہیں تو ہم اندھے ہیں، پہچانتے نہیں۔
تو اس لیے آج ایک ہی علاج ہے کہ جب قرآن پڑھو روزانہ پڑھو، تھوڑا پڑھو لیکن سمجھ کے پڑھو، غور کرو، تدبر کرو. اور یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے کہ تم بار بار غور کرتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، قرآن خود دل میں اترے گا. تجربہ کرو کہ قرآن مجید کے ایک ایک حرف میں ڈوب جاؤ. یہ نہیں کہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ کون سی نماز ہے؟ پتہ ہی نہیں کہ الحمد کیا ہے، رب کیا ہے، عالمین کیا ہے، رحمان کیا ہے، رحیم کیا ہے، مالک یوم الدین کیا ہے، ایاک نعبد کا معنی کیا ہے. خدا جانتا ہے، میرا کعبہ میرے سامنے ہے. اگر مسلمان صرف جو نماز پڑھتا ہے نا، صرف نماز کی آیات قرآن اور فاتحہ اور رکوع اور تسبیح اسی کو اچھی طرح ترجمہ دماغ میں اتار دے، خدا کی قسم وہ کبھی شرک نہیں کر سکتا، واحد بن جائے گا. دیکھو نا جی، ایاک نعبد کیا مانا؟ کوئی ڈرو شرو نہیں، میں کوئی کھا جاؤں گا یار، میں تمہاری طرح بندہ ہوں. ایاک نعبد، تیری ہی عبادت. آگے کیا؟ ایاک تجھ ہی سے. ٹھیک ہے، ہر نماز میں کہتے ہو دیوبندی بریلوی الحدیث اپنا پرایا سب بیٹھتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ تو جب ایاک نعبد ہو تو قبر پہ سجدہ کیسے کرے گا؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو سجدہ تو عبادت ہے، رکوع تو عبادت ہے، جھکنا تو عبادت ہے. تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. جب یہ بات دماغ میں اتر جائے تو یا علی مشکل کشا کیسے کہے گا؟ یا رسول یا نبی مدد کیسے کہے گا؟ غیر سے مانگ ہی نہیں سکتا. جب تجھ ہی سے مانگتے ہیں، صرف اپنی نماز کو اور قرآن کو صحیح کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں. اور اب اصلاح کا ذریعہ یہ ہے کیونکہ حضور پاک کا زمانہ مبارک گزر گیا، لیکن اللہ کے نبی کا معجزہ قرآن تو ہمارے گھر میں ہر وقت موجود ہے نا. تو اگر آپ نے ہدایت چاہتے ہو، ہدایت ڈھونڈتے ہو، میرے حاجی بھائی، معتبر بھائی، اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے کہ کعبے میں آئے ہو، مدینے میں آئے ہو. تیرے چند دن اس حرم میں گزریں گے، چند دن اس حرم میں گزریں گے. خدا کے لیے شاپنگ میں، بازاروں میں، خیر میں، تفریح میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرو. اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے بس کعبے پہ نظر ہو، قرآن پہ نظر ہو، غور کرو. دیکھو چند دنوں میں انقلاب آتا ہے کہ نہیں آتا. اب دیکھو قرآن کے الفاظ پہ غور کرو. سبحان اللہ. ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم. اللہ فرماتے ہیں میرا بدنی ان کو بتلا دو کہ تمہارا رب تمہارے احوال کو سب سے زیادہ جاننے والا. اعلم بکم، وہ تم سے بھی تم کو زیادہ جانتا ہے. جو تم اپنے بارے میں تم خود نہیں جانتے وہ جانتا ہے. جو تمہارے دل میں ہے وہ جانتا ہے، جو دماغ میں ہے وہ جانتا ہے. ایک حاملہ عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ نہیں جانتی کہ میرے بچے کی عمر کتنی ہے، رزق کتنی ہے، کالا ہوگا کہ گورا ہوگا، با حیا ہوگا کہ بے حیا ہوگا، عمر لمبی ہوگی کہ چھوٹی ہوگی، قد لمبا ہوگا کہ چھوٹا ہوگا. لیکن اللہ فرماتا ہے میں سب جانتا ہوں. اللہ اکبر. ربکم اعلم بکم، تیرا رب تم سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہے. تو محتاج ہے وہ جانتا ہے، تو بھوکا ہے وہ جانتا ہے، تو گناہ کرتا ہے وہ جانتا ہے، تو تہجد میں رات کو سر ڈال کے روتا ہے وہ جانتا ہے. اگر تیری روزی نہیں بڑھا رہا تو وہ جانتا ہے، اگر روزی کھول دی ہے وہ جانتا ہے. بڑھانے میں بھی حکمت ہے، گھٹانے میں بھی حکمت ہے. ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم
او ان یشاء یعذبکم، اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ بھی بتلا دو بندوں کو کہ وہ چاہے تو رحم کر دیں تم پہ اور چاہے تو عذاب دے دیں، کون روکنے والا ہے؟ دعا کرو اللہ ہم پہ بھی رحم کرے۔ اللہ اکبر۔ قرآن جب پڑھا کرو نا، جہاں رحمت کی آیتیں آئیں تو رحمت مانگا کرو، اور جہاں عذاب کی آیتیں آئیں اللہ کے عذاب سے پناہ مانگا کرو۔ اور مانگنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ایک منٹ میں مانگ کے چلے جاؤ۔ جب ایک آیت اتری صحابہ فرماتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآیت، ساری رات میرے مدنی نے ایک آیت پڑھتے گزار دی۔ وہ آیت کیا تھی؟ ان تعذبهم فإنهم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ کے نبی نے جب یہ آیت پڑھی کہ میرا مولا اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے تو تیرے بندے کیا کر سکتے؟ دعا کرو اللہ عذاب اٹھا لے، اللہ عالم اسلام سے عذاب اٹھا لے۔ آج بھی اخباروں میں بڑا زلزلہ آیا ہے، ہزاروں بندے مر گئے ایران میں۔ دعا کرو اللہ رحم کر، اللہ اکبر، اللہ ان پہ بھی رحم کرے۔ آج ان کو پتا ہوگا نا جن کے گھر زمینوں میں دھس گئے، لاشیں ملبے کے نیچے آ گئی، جن کی اولادیں ملبے کے نیچے پڑی ہوں، ماں باپ تڑپ رہے ہوں۔ کبھی غور کیا کیا بیتے گی؟ ابھی بھی تم شیعہ سنی کے جھگڑے میں رہو گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بندہ بندہ ہے، کوئی ہو، انسان انسان ہے، اور یہ ایسے عذاب اللہ معاف کرے۔ اچھا خاصا شہروں زمین میں دھس جائے۔ اس لیے جب عذاب، حضور ساری رات یہ آیت پڑھتے رہے کہ ان تعذبہم، اگر آپ ان کو عذاب دیں تیرے بندے ہیں کیا کر سکتے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور میرا مولا اگر آپ ان کو بخش دیں، معاف کر دیں، عذاب ٹال دیں، آپ غالب بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں، یعنی جیسے عذاب دینے پہ قادر ہیں عذاب ٹالنے پہ بھی قادر ہیں، اور عذاب نہ دینے سے میرا مولا تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ غالب ہی رہیں گے۔ کیوں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، بندہ کہتا ہے یار یہ پکڑا تو گیا ہے، میں اس کو مار بھی سکتا ہوں لیکن کل مجھے زیادہ تکلیف پہنچائے، تو ڈر کے مارے بھی چھوڑ دیتا ہے نا۔ لیکن اللہ تو غالب ہے، تو چھوڑ دے تب بھی غالب ہے، عذاب دے تب بھی غالب ہے، اگر عذاب دے تب بھی تیری حکمت ہے، اور چھوڑ دے تو تیری حکمت ہے۔ اسی لیے دعا ہے کہ اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں برباد نہ کر، اللہم لا تعذبنا بذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے عذاب نہ دے، اللہم لا تہلکنا بما فعل السفہاء منا، یا اللہ ہمارے جاہلوں نے جو ظلم کیے ہیں، جو جرم کیے ہیں، جو شرک کیے ہیں، جو بت پرستیاں کی ہیں، جو قبر پرستیاں کی ہیں، ان کی وجہ سے ہم پہ عذاب نازل نہ کر، اپنے عذاب سے بچا لے۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا۔ اور میرا مدنی ہم نے آپ کو ان پہ کوئی نگہبان بنا کے تو نہیں بھیجا، آپ کے ذمہ ہے کہ دین پہنچا دیں، مانے تو مانے، نہ مانے تو نہ مانے، آپ کی ذمہ داری دین پہنچانا ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کو ہدایت پہ لے آئیں، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو ہدایت کا فیصلہ کر دیں اور عذاب رفع فرما دیں، پورے عالم اسلام سے عذاب رفع فرما دیں۔ اگر ایک آدمی ہے شدید بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکا، یاد رکھو جب تندرست ہو جائے تو روزے قضا کر۔ اچھا بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں، تو ان لوگوں کے لیے حکم ہے کہ وہ فدیہ ادا کر دیں، لیکن ان لوگوں کے لیے فدیہ طعام مسکین، ایک آدمی کا کھانا روز کا،
تو لیکن ان کے لیے جو بالکل یعنی توقع ہی نہیں کہ یہ بیماری ٹھیک ہو، لیکن اللہ نہ کرے فالج گر جاتا ہے اور بیماریاں ہو جاتی ہیں جن سے آدمی کے اٹھنے کی کوئی امید ہی نہیں ہو، اللہ بچائے۔ اگر میرا بھائی ہے غریب ہے، میں اس کو زکوٰۃ دینا چاہوں، بالکل دے سکتے ہیں، اور بھائی کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ زکوٰۃ ہے، بس تمہاری دل میں نیت ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، باقی بھائی کو کیوں بتا کے خراب کرتے ہو؟ بھائی کو دے سکتے ہو، بہن کو دے سکتے ہو، ہر رشتہ دار کو، ماں سوا ماں باپ دادا دادی نانا نانی بیٹا 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 بیٹی، ان کو نہیں دے سکتے، باقی ہر رشتہ دار کو دے سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی عمرے پہ آ رہا تھا، احرام باندھا ہوا تھا، اس نے دانت لگوائے ہوئے تھے مصنوعی، اس کا دانت گر گیا تو اس سے دم پڑے گی، ایک اس کا دانت گر گیا ہے باقی دم اسی پہ پڑے ہیں، واہ بھائی وہ پہلے اس کا نقصان ہو گیا، اچھی شریعت ہے کہ اور بکری بھی اسی کو بھرنی پڑے، وقل کرو کس بات کی دم پڑ گئی؟ اس بیچارے کے چاہے اپنا دانت گر جائے یا نقلی دانت گر جائے کوئی دم نہیں۔ میں نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ چلا گیا، 5-6 دن کے بعد مدینے سے آ کے عمرہ کیا تو بال کینچی سے کٹوائے۔ میرا بھائی اگر پہلے آپ نے اس طرح پھروایا تھا تو 5 دن میں تو بال اتنے بڑے نہیں ہو جاتے کہ تم نے کینچی سے کٹوائے تھے۔ اگر پہلے اس طرح پھروایا ہے اور دوبارہ مانا کینچی تم نے لگائی ہے، کٹایا کچھ نہیں، دم پڑ گئی اور اس طرح بھی پھرواؤ۔ ہم 3 ساتھی عمرے کے لیے رات کو آئے ہیں، ہم نے سامان رکھنے کے بعد طواف کے لیے آئے، پہلے چکر میں ساتھی بچھڑ گئے، 2 نے تو طواف پورا کیا، صفا کیا، بال کٹوایا، ایک نے طواف کیا، پھر ساتھیوں کو ڈھونڈتا رہا، رات ہوٹل گیا، فجر کی نماز بھی قضا ہو گئی، پھر صبح کو ساتھیوں نے اس کو صفا مروہ کرایا، بال کٹوائے، بالکل ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ میرا بھائی خدا کے لیے جب اس ملک میں آتے ہو عمرے کے لیے تو عمرہ سیکھ کے آؤ، ساتھی بچھڑ جائیں، اور ایک بات یاد رکھو کہ جب آپ حرم میں آئیں جس دروازے سے داخل ہوں بس صرف دروازہ یاد کر، اچھا نام یاد نہیں ہوتا ہے، نمبر لگے ہوئے ہیں، بھی 60 نمبر ہے، 61 نمبر ہے، 62 نمبر ہے، اور ساتھیوں کو بتا دو کہ جو بچھڑے فارغ ہو گئے اسی دروازے 61 نمبر پہ آئے، کبھی گم نہیں ہوگی، کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اچھا انہوں نے دیکھو اندر بھی نمبر لگا دیے ہیں تاکہ وہ نمبر ڈھونڈنے ہیں تمہیں آسانی، نام بھی لکھ دیے ہیں، بس یہ بات دماغ میں پکی بٹھا لو، صفا مروہ دوڑنے جاؤ، طواف کرنے جاؤ، عورتیں ساتھ ہیں، بچے ہیں، ان کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دروازے کا نمبر نوٹ کرا دو، اس کو کہو بھی بھول جائیں، بچھڑ جائیں، کوئی پریشان نہ ہو، اسی دروازے کے آ کر باہر بیٹھ جاؤ، ہم یہیں آگے آپ کو دیکھیں گے انشاءاللہ، کبھی پریشانی نہیں۔ تو بہرحال جو ساتھی گم ہو گیا، اب دیکھیں نا اس کی فجر نماز بھی چلی گئی، ایسے عمرے کا کیا فائدہ جس میں نماز چلی جائے؟ نماز فرض ہے، فجر کی نماز اس بیچارے کی قضا ہو گئی، حرم کی نماز سے محروم ہو گیا، اچھا عمرہ کیا اس غریب نے۔ بہرحال اللہ قبول کرے، اس پہ کوئی دم نہیں، کیونکہ طواف اس نے کر لیا تھا، پھر فجر کے بعد آگے صفا دوڑا، پھر بال کٹوا لیے، ٹھیک ہو گیا۔ ایک ہوٹل میں میں نے کام کیا، میرے ساتھ میرے بھتیجے نے بھی کام کیا، 1 سال گزرا، پیسے نہیں دیتا، اپنے پیسوں، اور میرا بھائی بات یہ ہے کہ اگر تم سچے ہو قسم کھا سکتے، جھوٹے ہو کبھی قسم نہ کھانا، بس ایک موٹی بات یہ نہیں ہوتا کہ جی قسم سچی بھی نہیں کھانی، کیوں نہیں کھانی بھائی؟ سچے ہو تو سچے ہو۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کا غلط راستہ استعمال کرے، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، رسول کی بھی لعنت ہے، ملعون ہے، توبہ کرے، استغفار کرے اور آئندہ ایسی حرکتوں سے باز آ جائے۔ میرے پاس 40,000 ریال ہے، میری نیت ہے کہ گھر بناؤں گا، تو کیا زکوٰۃ دینی ہے؟ جب تک گھر نہیں بناؤ گے زکوٰۃ دو گے؟
جب گھر پہ لگا دو گے تو تمہارے پاس ہوں گے ہی نہیں، بات ختم۔ ابھی تو تمہارے پاس ہے نا، گھر تو پتہ نہیں تم 4 سال نہ بناؤ تو 4 سال زکات بھی کھا جاؤ، یہ اچھا مسئلہ ہے بھائی۔ کہتے جی زکات کے پیسوں سے بکرا لے کے میں گوشت تقسیم کروں، نہیں، زکات تم دے دو، وہ لوگ بکرا لیں، وہ بکری لیں، وہ گوشت لیں، وہ جو لیں، زکات کے لیے قبضہ ضروری ہے۔ ویسے تو زکات میں آپ کھانا پکا کے کھلا سکتے ہیں، لیکن اتنے لمبے چکر میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ کا نام کیا تھا؟ نعمان ابن ثابت، ابی حنیفہ کنیت ہے۔ اگر آپ نے رمضان المبارک کے بعد مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا ہے تو اب بہتر یہی ہے کہ اختلاف سے بچتے ہوئے تم ایک بکری حج کی تمتع کی دے دینا، بس بہتر ہے، حل یہ آسانی ہے، ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو عمرہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن چونکہ تم نے آفاق سے عمرہ کیا، باہر چلے گئے تھے، تو بہرحال اب اسی سال اگر حج کرو تو ایک بکری تمتع کی دے دینا، اگر حج نہ کرو تو کوئی بکری نہیں۔ اگر آدمی جدے سے آئے، جدے میں رہنے والے کے لیے عمرہ کرنا کوئی ضروری نہیں، جدے سے مکہ آئیں، مکے سے جدہ جائیں، واپس آئیں، جدہ میقات نہیں ہے، حد حرم سے باہر ہے۔ میں نے شوال میں عمرہ کیا ہے اور حج کی نیت نہیں ہے، نہ کرو، کوئی بات نہیں، یہ کوئی ضروری تو نہیں جو شوال میں عمرہ کر لے حج بھی ضرور کرے۔ زندگی میں جو بندہ ایک دفعہ حج کر چکا ہے اس پہ کوئی حج فرض نہیں، کرے مرضی نہ کرے مرضی۔ میں جدے میں رہتا ہوں، حج کرنا چاہتا ہوں، آپ کا حج فرض ہوگا اور آپ کو احرام جدے سے ہی باندھنا ہوگا، مکے سے نہیں۔ ہمارا آپس میں جھگڑا ہے، اللہ جھگڑا دور کرے، اتفاق پیدا فرمائے۔ ہمارا آپس میں روڈ شری میں جھگڑا، اللہ پاک جھگڑے دور فرمائے، بھائیوں کو اتفاق نصیب فرمائے۔ وہ بزرگوں کے مقامات ہیں، خدا کے لیے جھگڑے کر کے اپنے بڑوں کو بدنام نہ کریں، اور جھگڑا ختم ہونا کوئی مشکل بات نہیں، ایک آدمی ذرا تھوڑا سا ناک نیچی کر لے بس جھگڑا ختم۔ اگر دونوں اکڑ کے کھڑے رہو پھر تو ختم نہیں ہوتا، ایک چھوٹا بن جائے جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ماں باپ کے لیے حج کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتا نہیں، ضرور کرو اگر اپنا کر چکے ہو۔ کعبہ شریف کی طرف پاؤں کر کے بیٹھتے ہیں، ان کے نزدیک بے ادبی میں شمار ہی نہیں، جن لوگوں ملکوں میں بے ادبی شمار ہو وہ نہ کریں، بعض ملکوں میں یہ چیز بے ادبی میں شمار نہیں ہوتی تو وہ بے ادبی کے لیے نہیں کرتے بیچارے۔ میں 10ویں اپنا طواف میں تیسرا کلمہ پڑھتا رہتا ہوں، جو تمہیں آتا ہے پڑھتے رہو، سب جائز ہے۔ میں نے رمضان کے 3 روزے نہیں رکھے تھے، اب 3 روزے میں نے رکھے ہیں، ٹھیک کیا، کوئی ضروری نہیں کہ اکٹھے رکھو، ایک رکھ لیا 2 دن کے بعد پھر رکھ لیا 10 دن کے بعد پھر رکھ لیا، مانا ہے 3 روزے پورے کرنے، تم نے کر لیے خلاص، الحمدللہ۔ حضرت سے سنا ہے کہ رمضان میں سورج گرہن چاند گرہن دونوں ہو گئے، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس رمضان میں دونوں گرہن واقع ہوں گے مہدی آئیں گے، میں نے تو نہیں پڑھا، یا تو وہ مجھے پڑھا دو، لکھ کے بھیج دو، یا حوالہ کتاب کا لکھ دو، میں پڑھ لوں، ضروری تو نہیں آدمی ہر بات پڑھ کے بیٹھا ہو۔ اگر ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، اذان آ جائے، قرآن پڑھتا رہے، جواب بھی دے سکتا ہے پڑھنے میں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک آدمی حنفی المسلک ہے، وہ اور میدان عرفات میں ظہر عصر کی نماز، دیکھو بھائی بات سنو، حنفی ہو یا شافعی، اگر اللہ تمہیں مسجد میں پہنچا دے
تو جیسے امام صاحب پڑھائیں گے 2 رکعت ظہر اور 2 عصر اور ملا کے پڑھائیں گے ظہر عصر، اسی طرح پڑھ لو، کسی جھگڑے میں نہ پڑھو۔ اگر تم اپنے مسلک پہ بہت زیادہ پابندی کرنا چاہتے ہو تو ہر کیمپ میں علماء بھی موجود ہوں گے، جماعتیں بھی ہوں گی، پھر اپنے مسلک کے مطابق پڑھ لینا، ورنہ بلا وجہ جھگڑوں میں نہ پڑھو۔ یہ اعلیٰ اولا کے مسئلے ہیں، کوئی کفر اسلام کا بس جنگ نہیں ہے۔ کہتے جی کہ میں نمازی ہوں، میری بیوی بھی نمازی ہے، پھر بھی پریشانیاں آتی ہیں۔ پریشانیاں آتی ہی نیک آدمی کو ہیں، برے کو تھوڑی آتی ہے۔ برے آدمی کو تو کبھی پریشانی نہیں آتی، جو دیکھیں فاسق ہیں، فاجر ہیں، جو عورتیں میک اپ سنگار کر کے کلبوں میں ہوٹلوں میں جاتی ہیں، خاوند بھی راضی، گھر والے راضی، محلے والے راضی۔ جو بیچاری پردے دار ہے، قرآن پڑھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، گھر والے بھی ناراض، شوہر بھی ناراض، سب ناراض۔ یہ تو امتحان ہے اللہ کا۔ اگر ایک آدمی نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا ہے، رمضان کے بعد کوئی عمرہ نہیں کیا، حج افراد ہوگا، اور حج مفرد کے لیے بکری رکھنا ضروری نہیں، واجب نہیں۔ اللہ پیسے دے تو 100 رکھ لو، کوئی منع نہیں، لیکن ضروری نہیں کہ بکری دے۔ ایک آدمی مکہ مکرمہ میں رہنے والا ہے، حج ادا کیا، مجھے کیا پتا کون سا حج ادا کیا، تمتع تھا، افراد تھا، کیا تھا۔ چھوٹے بچے جو پاکستان سے ماں باپ کے ساتھ آئے ہیں وہ اگر حج کریں گے، چھوٹے بچوں پہ کوئی حج کی بکری واجب نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ شریعت میں ایک آدمی اپنی بیوی سے کتنا عرصہ جدا رہ سکتا ہے، جتنا اس کا صبر ہو۔ شریعت کی طرف سے پابندی جو ہے، حضرت عمر فرماتے تھے کہ 6 مہینے سے زیادہ دور نہ رہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں 4 مہینے 10 دن جو عدت کی مدت ہے، اس سے زیادہ دور نہ رہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ بھی اپنی بیوی کے حقوق ادا کریں۔ جی 2-3 سال پہلے میرے والد فوت ہو گئے، میری عمر 15 سال ہے، میری والدہ میرے ساتھ حج کر سکتی ہیں؟ بالکل کر سکتی ہے، جوان ہو ماشاءاللہ 15 سال۔ میں جو بھی کام کرتا ہوں نفع نہیں ہوتا تو میں دعا ہی مانگ سکتا ہوں، اتنا پیر فقیر تو میں ہوں نہیں۔ بہرحال استغفار کیا کرو، اللہ پاک برکت دیں گے۔ میرا بھائی اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا ہے، تم بدلہ نہ لو، اللہ بدلہ لے گا۔ تمہیں اسلام اجازت نہیں دیتا کہ جا کے ان کے بندے مار دو، انہوں نے ظلم کیا ہے، ظلم کو اللہ پکڑیں گے۔